بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فعل مضارع کے نصب کا بیان شروع ہوا تھا۔ فعل مضارع کے نصب کا بیان یعنی فعل مضارع کب کب منصوب ہوتا ہے، تو 12 مثالیں اس کی پیش کر دی تھیں ان حروف کے ساتھ جن کے ذریعے فعل مضارع منصوب ہوتا ہے۔ اس کے بعد یہ بتا بھی دیا تھا کہ فعل مضارع کو نصب دیا جاتا ہے جب 4 نصب دینے والے حرفوں میں سے کوئی ایک فعل مضارع سے پہلے آئے، اور نصب دینے والے حروف کون سے ہیں وہ بھی بیان کر دیے گئے تھے۔ آج ہیں تمرینات۔ تمرین نمبر 1۔ اس میں کیا کہتے ہیں دیکھ لیں۔ اقرأ الجمل الآتیۃ، آنے والے جملوں کو پڑھو، آنے والے وعین الافعال المضارعۃ المنصوبۃ فیہا، فیہا ہا ضمیر جمل کی طرف راجع ہے، اور ان جملوں میں افعال مضارعہ منصوبہ کو متعین کرو۔ ان جملوں میں ان فعلوں کو، ان مضارع فعلوں کو یا مضارع کے فعلوں کو متعین کرو جو منصوب ہوں، جو ان افعال مضارع کو متعین کرو جو منصوب ہوں، جنید جو منصوب ہوں۔ وَاذْكُرُوا السَّبَبَ فِي نَصْبِ كُلِّ فِعْلٍ، اور ہر فعل کے نصب میں سبب کو بیان کرو کہ یہ فعل منصوب ہے تو کس سبب سے منصوب ہے، کس بنا پر منصوب ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو ہر جملے کے اندر سے فعل مضارع منصوب نکالنا ہے، فعل مضارع اور منصوب ہونے کا سبب بیان کرنا ہے۔ تو 2 ذمہ داریاں آپ کو دی جا رہی ہیں، جملے کے اندر سے تلاش کرنا ہے فعل مضارع منصوب کو، اور پھر اس کے نصب کا سبب بتانا ہے۔ دیکھیں جملہ نمبر 1، لن یبیع ابی حصانہ۔ لن یبیع، باع یبیع کا معنی ہوتا ہے بیچنا، فروخت کرنا۔ ابی میرے باپ، الحصان معنی گھوڑا، حصانہ ہا ضمیر راجع ہے ابی کی طرف۔ لن یبیع ابی حصانہ، میرے والد اپنا گھوڑا ہرگز ہرگز نہیں بیچیں گے۔ میرے والد اپنا گھوڑا ہرگز ہرگز، ترجمہ سمجھ میں آ گیا؟ تو اب بتائیے اس جملے میں فعل مضارع منصوب کون سا ہے؟ لن یبیع۔ سبب کیا ہے یہاں پر نصب کا؟ لن، حرف لن کی وجہ سے یہ منصوب ہوا۔ دیکھیں جملہ نمبر 2، حززت الشجرۃ کی یسقط ثمرھا۔ حز یحز کا معنی ہوتا ہے ہلانا، حرکت دینا، جیسے پیڑ کو پکڑ کر ہلائیں۔ حززت الشجرۃ، میں نے درخت کو ہلایا، کہ یسقط ثمرھا، تاکہ اس کے پھل گریں۔ جیسے بیری وغیرہ کے درخت ہوتے ہیں نا، ذرا چھوٹے ہوتے ہیں، یہ بہت تگڑے نہیں ہوتے ہیں، تو جو جوان طاقتور آدمی ہوتے ہیں پکڑ کے کس کے ہلا دیتے ہیں، جب بیر ذرا پکتے ہوتے ہیں تو نیچے پٹرا لگ جاتا ہے بیروں کا۔ دیکھا یہ سین؟ ہاں۔ تو حززت الشجرۃ، میں نے درخت کو ہلایا، کہ یسقط ثمرھا، تاکہ اس کے پھل گریں۔ اس جملے میں توصیف بتاؤ کون سا ہے فعل مضارع منصوب؟ جی ہم نے تو یسقط پڑھا ہے، تمہارا یسقط ہو گیا وہاں پہنچتے پہنچتے۔ کون سا ہے فعل مضارع منصوب؟ یسقط ہے، اور نصب کا سبب کیا ہے یہاں؟ کئی ہے۔ ٹھیک ہے بات، آگے دیکھیں جملہ نمبر 3، لا یجوز للانسان ان یجلس مجرى الہوا۔ لا یجوز للانسان، انسان کے لیے جائز نہیں ہے، ان یجلس کہ وہ بیٹھے، فی مجرى الہوا، مجرا گزرنے کی جگہ، یہ ہے ظرف مکان، مجرى الہوا ہوا کے گزرنے کی جگہ۔ لا یجوز للانسان ان یجلس فی مجرى الہوا، انسان کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ ہوا کے گزرنے کی جگہ بیٹھے۔
انسان کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ ہوا کے گزرنے کی جگہ بیٹھے، اس لیے کہ پیچھے اس کا سبب بھی بیان کیا گیا ہے کہ اس طرح بیٹھنے سے جہاں سے ہوا گزر رہی ہو انسان بیمار ہو سکتا ہے، تو انسان بیمار ہو سکتا ہے، تو اس لیے بتایا لا یجوز للانسان، انسان کے لیے یہ جائز نہیں ہے ان یجلس فی مجرى الہوا، کہ وہ ہوا کے گزرنے کی جگہ بیٹھے۔ تو یہاں پر فعل مضارع منصوب کون سا جاوید؟ ان یجلس، بات صحیح ہے، اور کس کی وجہ سے منصوب ہے؟ ان کی وجہ سے، تو ٹھیک ہے۔ جملہ نمبر 4 دیکھ لیجئے، فتحت نوافذ الحجرۃ، فتحت نوافذ الحجرۃ کی یتجدد ہواؤها، کی یتجدد، فتح یفتح معنی کھولنا، فتحت نوافذ الحجرہ، میں نے کمرے کی کھڑکیاں کھولیں، کی یتجدد ہواؤها، تاکہ اس کی ہوا تازہ ہو جائے، نئی ہو جائے، تاکہ اس کی ہوا، جب کھڑکیاں کھول دی جو پرانی فضا ہوا تھی وہ نکل گئی، نئی ہوا آ گئی، کی یتجدد ہواؤها، تاکہ اس کی ہوا نئی ہو جائے۔ تو بتائیے اس جملے کے اندر ضمیر کون سا ہے فعل مضارع منصوب؟ سبب کیا ہے اس کے نصب کا؟ کئی کی وجہ سے منصوب ہے، بات صحیح ہے۔ آگے دیکھیں مثال، جملہ نمبر 5، کن مؤدبا کی تکون محبوبا، کن مؤدبا، تو ادب والا ہو جا، تو ادب والا ہو جا، مؤدب ہو جا، کی تکون محبوبا، تاکہ وہ تو محبوب ہو جائے، تاکہ تو محبوب ہو جائے، پسندیدہ ہو جائے، یعنی با ادب اگر بن جائے گا تو لوگ تجھ سے محبت کرنے لگیں گے اور تو محبوب بن جائے گا۔ کن مؤدبا کی تکون محبوبا، تو با ادب ہو جا تاکہ محبوب ہو جائے۔ تو اس جملے کے اندر فعل مضارع منصوب کیا ہے حامد؟ وجہ کیا ہے اس کے نصب کی؟ سبب کیا ہے؟ کئی کی وجہ سے، ٹھیک ہے۔ دیکھیں جملہ نمبر 6، یشتغل الانسان بالنہار وینام باللیل، یشتغل الانسان، اشتغل یشتغل، اشتغال کا معنی تو مشغول رہنا، کام میں لگا رہنا۔ یشتغل الانسان، انسان مشغول رہتا ہے، بالنہار، دن میں، انسان مشغول رہتا ہے دن میں، وینام باللیل، اور رات میں سوتا ہے، انسان مشغول رہتا ہے دن میں اور رات میں سوتا ہے۔ عدنان بتاؤ کون سا فعل مضارع منصوب ہے؟ بتاؤ شہنواز، ڈھونڈو۔ ارے یہ سارے بچوں نے نکال لیا فعل مضارع منصوب، آپ لوگوں سے نکل ہی نہیں رہا ہے۔ اور تو اس جملے میں کوئی فعل مضارع منصوب نہیں ہے، یشتغل بھی مرفوع ہے اور ینامو بھی مرفوع ہے، نصب ہو ہی کیسے سکتا ہے؟ الن کا اذن میں سے کچھ آیا ہی نہیں ہے، تو مرفوع ہے، ٹھیک ہے۔ پھر دیکھیں مثال نمبر 7 ہے، یجب علیک ان تنظف اسنانک کل یوم، یجب علیک، تجھ پر لازم ہے، یجب علیک، تجھ پر لازم ہے، ان تنظف، نظف ینظف تنظیف مانے صاف ستھرا کرنا، ان تنظف، کہ تو صاف کرے، اسنانک، اپنے دانتوں کو، سن کی جمع اسنان، اسن مانے دانت، اسنانک، اپنے دانتوں کو، کل یومن، ہر دن، تجھ پر لازم ہے کہ تو ہر دن اپنے دانتوں کو صاف کرے۔ اس جملے کے اندر فعل مضارع منصوب کون سا شیزل؟ تنظفہ، نصب کا سبب کیا ہے؟ ان کی وجہ سے۔ چلے دیکھیں جملہ نمبر 8، اذا یصح بدنک، اذا یصح بدنک، تب تیرا بدن صحت مند ہو جائے گا، تب تیری باڈی بن جائے گی، تب تیری باڈی بن جائے گی۔ اذا یصح بدنک، تب تیرا بدن صحیح ہو جائے گا، صحت مند ہو جائے گا، تب تیرا بدن صحیح ہو جائے گا، تب تیرا بدن صحیح ہو جائے گا۔ تو یہ تو ہم نے کل پرسوں بتا ہی دیا تھا کہ اذن شروع میں استعمال نہیں ہوتا ہے، بلکہ کوئی کچھ پوچھتا ہے تو اس کے جواب میں آتا ہے، تو اسی لیے آگے لکھتے ہیں تجیب بذالک، اس کے ذریعے آپ جواب دو گے، من، اس شخص کو، قالا، جس نے کہا ہو، ساعتاد التبکیر الی النوم، ساعتاد، سین استقبال قریب کے لیے ہے، ساعتاد، ان قریب میں عادت بناؤں گا، التبکیر الی النوم، جلدی سونے کی، ان قریب میں جلدی سونے کی
اب کوئی یہ کہہ رہا اب میں جلدی سونے کی عادت ڈالوں گا یا عادت بناؤں گا، تب سامنے والا کہہ رہا ہے اذن یصح بدنک، تب تو تمہارا بدن صحت مند ہو جائے گا۔ جب انسان ٹائم سے سو جائے گا تو ظاہر سی بات ہے بدن کو آرام ملے گا تو بدن صحت مند ہوگا۔ سمجھ میں آ گیا یہ جملہ؟ تو اس جملے کے اندر فعل مضارع منصوب کون سا ہے شاہ نواز؟ نصب کا سبب کیا ہے؟ چلیں ٹھیک ہے بات، یصح منصوب ہے اور نصب کا سبب ہے اذن۔ پھر جملہ نمبر 9 ہے اذن یضعف بصرہ، اذن تب یضعف، ضعف یضعف، یضعف کمزور ہو جائے گی، ضعیف ہو جائے گی، بصرہ اس کی نگاہ، تب اس کی نگاہ، اس کی نظر کمزور ہو جائے گی۔ تجیب بذلک من، اس کے ذریعے آپ اس کو جواب دیں گے، قال جو کہے یقرأ سعید فی الضوء الضعیف، سعید کمزور روشنی میں پڑھتا ہے، سعید کمزور روشنی میں پڑھتا ہے، تو آپ کہیں گے اذن یضعف بصرہ، تب تو اس کی نظر کمزور ہو جائے گی۔ تو یہاں پر بتائیے آپ دونوں لوگ بتاؤ فعل مضارع منصوب کون سا ہے؟ جی یضعف منصوب کہاں ہے؟ تو مرفوع ہو گیا، یضعف ہوگا جی، یضعف۔ اس کے نصب کا سبب کیا ہے؟ اذن۔ چلیں جملہ نمبر 10 یتعب الانسان فی صغرہ کی یستریح فی کبرہ، یتعب الانسان، انسان مشقت اٹھاتا ہے فی صغرہ اپنے بچپن میں، یتعب الانسان، انسان مشقت اٹھاتا ہے یا مشقت برداشت کرتا ہے، پریشانی اٹھاتا ہے، فی صغرہ اپنے بچپن میں، بچپن جوانی سب مراد ہے۔ کی یستریح فی کبرہ، کی یستریح فی کبرہ، تاکہ اپنے بڑھاپے میں آرام پائے، تاکہ اپنے بڑھاپے میں آرام پائے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اسی لیے انسان محنتیں کرتا ہے، لہٰذا اگر بڑھاپے میں آرام چاہتے ہو تو کرو محنت، یہ محنت کا زمانہ ہے، ٹھیک ہے، اس کا بدن پر آپ کے کوئی اثر پڑنے والا نہیں ہے، یہ بڑھتا ہوا بدن ہے ابھی۔ یتعب الانسان فی صغرہ، انسان اپنے بچپن میں مشقت اٹھاتا ہے، پریشانی برداشت کرتا ہے، کی یستریح فی کبرہ، تاکہ اپنے بڑھاپے میں آرام پائے یا آرام کرے۔ یہاں پر فعل مضارع منصوب کون سا ہے علی؟ کس وجہ سے ہے؟ کئی کی وجہ سے۔ اچھا چلے آگے دیکھیں، پھر تمرین نمبر 2 ہے اتمم الجمل الآتیہ، اتمم الجمل الآتیہ، آنے والے جملوں کو پورا کرو، آنے والے جملوں کو بوضع فعل مضارع ملائم، بوضع رکھ کر فعل مضارع، فعل مضارع ملائم مناسب، مناسب فعل مضارع رکھ کر آنے والے جملوں کو پورا کرو، مناسب فعل مضارع رکھ کر آنے والے جملوں کو پورا کرو۔ وشکل آخرہ، اور اس کے آخر میں اعراب لگاؤ، وشکل آخرہ، اور اس کے آخر میں اعراب لگاؤ۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو پھر جملہ نمبر 1 ہے یسرنی ان، بناؤ یسرنی ان تزورنا، تزورا، ان آ گیا ہے تو تزورا منصوب ہوگا، اور نا جو ہے نون علی زبر نا، یہ جمع متکلم کی ضمیر ہے۔ یسرنی ان تزورنا۔ پھر ہے جملہ نمبر 2 یأکل الانسان کی، انسان کھاتا ہے، کی تاکہ یشبع، کی یشبع، شبع یشبع کا معنی ہوتا ہے شکم سیر ہونا، پیٹ بھر جانا، انسان اسی لیے تو کھاتا ہے کہ شکم سیر ہو جائے، پیٹ بھر جائے۔ یأکل الانسان کی یشبع، کی یشبع۔ مثال نمبر، جملہ نمبر 3 الحسود لن، الحسود لن یفرح، یا لن یفوز، یا لن یحمد، لن، حاسد، حسود کیا ہے؟ حاسد، الحسود لن یحمد، لن یحمد، حاسد ہرگز تعریف
حمدہ یحمدو کا معنی تعریف کرنا ہوتا ہے نا، الحسود لن یحمد، حمدہ یحمد، الحسود لن یحمد، حاسد ہرگز تعریف، جب وہ حاسد ہے تو تعریف کہاں سے کرے گا، وہ تو خامیاں ڈھونڈے گا، برائیاں کرے گا، تو یہ بھی لکھ سکتے ہیں. یا الحسود لن یستریح، حاسد ہرگز آرام نہیں پائے گا، حاسد کو آرام کا ملتا، وہ جلتا ہی رہتا ہے، جلتا ہی رہتا ہے. نمبر 4 جملہ نمبر، علی المسافر این، بنائیے، ان یقصر فی الصلاۃ، علی المسافر، مسافر پر لازم ہے، ان یقصر فی الصلاۃ، کہ نماز میں قصر کرے، کہ نماز میں قصر تو جانتے ہی ہوں گے، مسافر 4 رکعت والی نماز 2 رکعت پڑھے گا، وہی قصر ہے. علی المسافر ان یقصر، مسافر پر لازم ہے کہ وہ قصر کرے. پھر ہے جملہ نمبر 5، اشتریت منزلا، میں نے گھر خریدا، اشتریت منزلا، میں نے گھر خریدا، کہ اسکن فیہا، کہ تاکہ میں اس میں رہوں، سکنا یسکنو مانے رہنا، کہ اسکن فیہا، تاکہ میں اس میں رہوں. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو پھر ہے جملہ نمبر 6، ان عدت الی الذنب فلن، ان عدت، اگر تو دوبارہ پلٹا، الی الذنب، گناہ کی طرف، فلن یا فلن تقبل توبتک، فلن تقبل توبتک، تو تیری توبہ ہرگز قبول نہیں کی جائے گی، تو تیری توبہ ہرگز، یا فلن یغفر اللہ لک، تو اللہ تعالیٰ تجھے ہرگز معاف نہیں کرے گا. تو ان عدت الی الذنب فلن لک، فلن یغفر اللہ لک، یا فلن تقبل توبتک. بات سمجھ میں آ گئی؟ جملہ نمبر 7، یحرس الفلاح الارض، کئی، یحرس جوتتا ہے، الفلاح کاشتکار، الارض زمین کو، کاشتکار زمین کو جوتتا ہے، کئی یزرع، تاکہ کھیتی کرے، کئی یزرع، تاکہ کھیتی کرے. جملہ نمبر 8، وت، یرغب التاجر فی این، یرغب التاجر، تاجر رغبت رکھتا ہے، تاجر چاہتا ہے، فی این یربح، فی این، کہ وہ نفع کمائے. تاجر کو کیا چاہیے؟ بزنس میں فائدہ چاہیے اسے، تو بس یربح. اچھا، یرغب التاجر فی این یربح. پھر جملہ نمبر 9 ہے، یؤلم العین، یؤلم العین. اچھا، عالم یولم کا معنی ہوتا ہے تکلیف دینا، علم آتا نا، وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، علم، علم کا معنی درد ہوتا ہے، الف کے ساتھ جو ہوتا ہے، حمزے کے ساتھ، اولم، اور یہ عالم یولم کہیں، بابی فعال سے یولم ہے، تو اس کا معنی ہوتا ہے تکلیف پہنچانا. یولم العین، آنکھ کو تکلیف دیتا ہے، آنکھ کو تکلیف دیتا ہے. ان تبصر الی الشمس، یا ان تنظر الی الشمس، کہ تو سورج کی طرف دیکھے. سورج نکلا ہے، دن میں 12 بجے ہیں، 10 بجے ہیں، 2 بجے ہیں، آپ سورج سے آنکھیں لڑا رہے ہیں، ادھر ہی دیکھ رہے ہیں، تو نقصان دے گا نہیں دے گا؟ تکلیف دے گا نہیں دے گا؟ پانی نکلنے لگے گا آنکھوں میں سے. یولم العین ان تنظر الی الشمس، آنکھوں کو یا آنکھ کو تکلیف دیتا ہے تیرا سورج کی طرف دیکھنا. چلیں پھر ہے جملہ نمبر 10، التلمیذ الکسلان لن، علی محمد علی تیار تھا پہلے سے. التلمیذ الکسلان لن یفوز، سست شاگرد ہرگز کامیاب. التلمیذ الکسلان لن یفوز کہیں، یا لن ینجح، نجح ینجح کا معنی ہوتا ہے کامیاب ہونا، لن یفوز یا لن ینجح. پھر مثال نمبر 11 ہے، یصدق التاجر، کئی یصدق التاجر، تاجر سچ بولتا ہے، کئی یربح، کئی تاکہ وہ نفع کمائے. کیونکہ پیچھے ایک جملہ پڑھا تھا پچھلے درس میں ہم نے بتایا تھا، اس کے جواب میں کہا جائے گا
اذن تربحت تجارتک، اس کے جواب میں جو یہ کہے ساکون امینا، ان قریب میں امانت دار ہو جاؤں گا. تو امانت دار بھی تجارت میں نفع کماتا ہے اور جو سچا ہے وہ بھی. تو یصدق التاجر، تاجر سچ بولتا ہے، کئی یربح، کئی یربح تاکہ نفع کمائے، یا کہہ سکتے ہیں کئی یعتمد الناس علیہ تاکہ لوگ اس پر اعتماد کریں. تو اس کے علاوہ بھی اور چیزیں رکھ سکتے ہیں آپ جو سیٹ ہو جائیں یہاں. پھر ہے مثال نمبر 12، جملہ نمبر 12 کتنا ہے؟ کون سا جملہ ہے؟ کلیم کون سا جملہ ہے؟ 12. چلیں، تنشأ الفنادق، کئی انشا ینشا، انشا کا معنی بنانا، تنشا فعل مضارع مجہول ہے، تنشا بنائے جاتے ہیں، الفنادق، الفندق معنی ہوٹل، فنادق جمع ہے، تنشأ الفنادق ہوٹل بنائے جاتے ہیں، کئی مصری ہوٹل بنائے جاتے ہیں تاکہ کئی یأکل الناس فیہا، یا کئی یطعم الناس فیہا تاکہ لوگ اس میں کھانا کھائیں، یا کئی یسکن الناس فیہا تاکہ لوگ اس میں رہیں. اقامت والے ہوٹل بھی ہوتے ہیں نا آج کل تو اقامت والے زیادہ چل رہے ہیں جس میں لوگ رہتے ہیں. تنشأ الفنادق کئی یسکن الناس فیہ، یا کئی یطعم الناس فیہا تاکہ لوگ ان میں کھانا کھائیں یا ان میں لوگ رہیں. پھر تبنى السجون، السجن کا معنی ہوتا ہے قید خانہ، جیل، اسی کی جمع سجون، قید خانے یا جیلیں. تبنى السجون جیلیں بنائی جاتی ہیں، کئی تاکہ یحبس المجرمون فیہا، یحبس قید کیا جائے، المجرمون مجرموں کو، فیہا ان میں، جیلیں بنائی جاتی ہیں، کہ یحبس المجرمون فیہا، کہ یحبس المجرمون فیہا. پھر 14واں جملہ ہے، اس کے اندر لا یستطیع الاعمی ان، لا یستطیع الاعمی اندھا استطاعت نہیں رکھتا ہے، ان یرا کہ وہ دیکھے، یعنی اندھا نہیں دیکھ سکتا ہے. لا یستطیع الاعمی ان یرا اندھا دیکھ نہیں سکتا ہے. تو یہ جملے آپ حضرات بنا کر لائیے. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو اس میں کیا آپ سے کہا گیا ہے کہ مناسب فعل مضارع رکھ کر جملوں کو مکمل کرو، ایک کام، اور دوسرا یہ ہے کہ اس کے آخر میں اعراب لگاؤ. جو جملہ آپ رکھیں گے اس کے آخر میں اعراب بھی لگانا ہے. اتنا کام کمپلیٹ کر کے لائیں.